بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کے بارے میں۔ مسجد نبوی میں ایک ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اس ستون کو ستون حنانہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہاں ایک کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کا سہارا لے کر مسلمانوں سے خطاب کیا کرتے تھے۔ ایک مومن خاتون نماز کے لیے روزانہ مسجد میں آتی تھی۔ ایک دن اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ نماز کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ نہیں دے سکتے۔ میرا بیٹا بڑا ہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ آپ کے لیے ایک منبر بنا دے گا اور آپ اس پر بیٹھ کر خطبہ دیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی پیشکش قبول فرمائی۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر تیار کریں۔ اس نے آپ کے لیے ایک منبر بنایا جس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ وہ لے کر مسجد نبوی میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ منبر کی طرف تشریف لائے۔ جب آپ منبر کی طرف جا رہے تھے تو آپ اس کھجور کے درخت کے پاس سے گزرے تو کھجور کے درخت کے رونے کی آواز آئی جسے تمام مسلمانوں نے سنا۔ اس کے رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متاثر ہوئے تو آپ نے درخت کو سینے سے لگایا جس سے وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اے کھجور کے تنے، گھبرا نہیں، میں نے تیرے بارے میں خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ تجھے جنت کا درخت بنائے گا۔ اس کے بعد درخت خاموش ہو گیا اور اس کے رونے کی آواز بھی بند ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ درخت بنی امیہ کے عہد تک مسجد میں باقی رہا اور اولاد مروان کے عہد حکومت میں مسجد کی توسیع کی گئی تو اس کو کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ایک دن ایک مومنہ خاتون 300 درہم کی تھیلی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے وہ رقم آپ کی نظر کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ رقم فقیروں میں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود ایک صحابی سے فرمایا، اس سے یہ تھیلی لے لو اور یہ درہم زمین پر رکھ دو۔ صحابی نے وہ تھیلی خاتون سے لے لی اور اسے زمین پر انڈیلا تو اس میں سے سونے کے درہم زمین پر گرنے لگے۔ جب خاتون نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو اس تھیلی میں چاندی کے درہم ڈال کر لائی تھی، یہ درہم سونے کے کیسے بن گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعجب مت کرو، میں نے کہہ دیا کہ درہم سونے کے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سونے میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ ابو جہل اپنے ایک یہودی دوست کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بڑی بہودگی سے کہا کہ اے محمد، تو کب تک ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کرتا رہے گا؟ اگر تو نے اپنی نبوت کے معجزے پیش نہ کیے تو ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ تم چاہتے ہو ان قریب تمہیں دکھاؤں گا۔ ابو جہل نے اپنے یہودی دوست سے مشورہ کیا کہ بتاؤ محمد سے کس طرح کا معجزہ طلب کریں جس کے پیش کرنے سے یہ عاجز آ جائے۔ یہودی نے کہا، اگر تم نے زمین پر موجود کسی چیز کا معجزہ طلب کیا تو وہ اپنے جادو کے زور پر تمہیں وہ معجزہ دکھا دے گا۔ تم اس سے آسمانی معجزہ طلب کرو کیونکہ آسمان پر جادو نہیں چل سکتا۔ ابو جہل نے کہا، محمد، تو اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیری بیعت کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے وعدہ لیا۔ اس نے آپ سے پختہ وعدہ کیا۔ اس گفتگو کے دوران قریش کے 14 افراد بھی موجود تھے۔ ان سب نے بھی آپ سے وعدہ کیا کہ اگر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے افلاک و نجوم کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جب چاہیں گے وہ آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ سن کر آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ جب چاند مکمل جوان ہو کر بدر کامل کی صورت اختیار کرے گا تو میں اس رات یہ معجزہ دکھاؤں گا۔ جب 14ویں کی رات ہوئی تو آپ اپنے وعدے کے مطابق کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔
اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، اور دوسری طرف سے ابو جہل اپنے یہودی دوست اور مشرکین کے گروہ کو لے کر آیا، اور وہ بھی کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ معجزہ دکھانے سے پہلے آپ نے ان سے دوبارہ عہد لیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو وہ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، آدھا حصہ اپنی جگہ پر رہا اور آدھا حصہ بہت دور چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور مشرکین سے کہا کہ کیا تمہیں چاند پھٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو اشارہ کریں کہ چاند کے دونوں حصے واپس جڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے دونوں حصے واپس جڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے کہا کہ اب تم اپنا وعدہ پورا کرو اور اسلام کا اعلان کرو۔ ان میں سے بس ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، باقی مشرکین اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کفار و مشرکین کی مشترکہ لشکر کے یلغار روکنے کے لیے مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور ان سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خندق کھودی تھی۔ خندق کھودی جا رہی تھی، مگر حالت یہ تھی کہ 3 دن سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بکری موجود تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ بھوک سے بیتاب ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں ایک بکری موجود ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ میری دعوت کو قبول کریں اور میرے مہمان بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر، اکیلا میں مہمان بنوں یا میرے ساتھ سارے صحابہ بھی تمہارے مہمان بنیں؟ حضرت جابر سوچنے لگے کہ اگر آپ صحابہ کو ساتھ لائیں گے بھی تو چند صحابہ کو ہی ساتھ لائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بکری ایک ہے۔ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اپنے صحابہ سمیت تشریف لائیں۔ اس وقت 700 افراد خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ آپ نے منادی کو بلا کر فرمایا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ جابر کے گھر چلیں اور وہاں جا کر کھانا کھائیں۔ پھر حضرت جابر اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ اتنے سارے لوگوں کو ہم کیسے کھانا کھلا سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا کہ کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حیثیت سے آگاہ کیا تھا؟ حضرت جابر نے کہا جی ہاں۔ بیوی نے کہا پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول خدا بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ حضرت جابر کی بیوی نے گوشت پکایا اور اس میں شوربہ کچھ زیادہ رکھا اور کچھ روٹیاں پکائی۔ جب دوپہر ڈلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر حضرت جابر کے گھر داخل ہوئے جہاں تندور جل رہا تھا، تو آپ نے اس میں اپنا لواب دہن ڈالا اور حضرت جابر کی بیوی سے کہا کہ روٹیاں علی کے سپرد کر دو۔ حضرت جابر برتنوں میں شوربہ ڈالتے گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم برتن لے کر صحابہ کو دیتے گئے، اور خدا نے کھانے میں برکت عطا کی اور صحابہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب 700 افراد کھانا کھا کر سیر ہوئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ہانڈی میں جھانک کر دیکھا تو وہ ویسے ہی بری ہوئی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں دیا گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔